वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। इससे पहले की तरह बीलों की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। व्हाट्सअप में इसको शेयर करना आप कभी भी मत भूलें। नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक बात तो साबित हो गई है कि वो किंग मेकर बन चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया कि वो किंग मेकर हैं। उन्होंने सबसे बड़े सूबे जो है उसका अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया। कल अपने छोटी भाई को मुसलसल दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब कराया। असम्बली में जो हुआ, जो होता रहा, वो तो हमने देखा, लेकिन असली बात नवाज शरीफ की सियासत पर करते हैं। नवाज शरीफ अब भी असम्बली में आता है तो शेर की तरह आता है, सबकी निगाहों का मरकज़ बना होता है। उनका असम्बली में बैठना, उनको देखकर लगता है कि असम्बली का मान बढ़ रहा है। नवाज शरीफ साहब पिछले कोई 35 साल से शायद कौमी असम्बली में बैठ रहे हैं। 88 के इंतखाबात हों, 90 का इंतखाबात हों, जिसमें बेनज़ीर साहिबा, फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो ये तकरीबन कुछ 34-35 साल पहले नवाज शरीफ साहब असम्बली में आए बैठे। तो उनको देखकर लगता है कि जैसे ये रियल असम्बली है। हाँ, दूसरी तरफ जो लोग देखते हैं उनके बारे में तबसरा नहीं करता, वो पर्सनल पे हो जाएगा। बट एनी हाउ, शहबाज शरीफ जब कल तकरीर कर रहे थे तो नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तबसरे किए। कोई कह रहा था कि नवाज शरीफ खुश नहीं है, तो कोई कुछ कह रहा था। लेकिन मैं आपको 2013 की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। तब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और वज़ीर आज़म बने, तब भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसी तरह मिली जुली बातें की गई थी। कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं, उनके चेहरे पर स्माइल नहीं है, वो हंस नहीं रहे। पता नहीं ऐसी क्या वजह है। तो वो वजह बाद में नवाज शरीफ साहब ने बताई थी। हंसते तब हैं जब कोई हंसने वाली बात हो। मीडिया तबसरे करता रहा था और हम सुनते रहे कि नवाज शरीफ खुश नहीं। लेकिन जब नवाज शरीफ ने अहदाफ हासिल कर लिए, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दी, तब नवाज शरीफ मुस्कुराया। और फिर ऐसा मुस्कुराया कि शायद अपना ही मुस्कुराना नज़र लग गई। नवाज ने बताया, मैं तब इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे अवाम की फ़िक्र थी, मुझे काम करना था। जब काम कर लिया तो फिर खुलकर हंसे, ऐसा हंसे कि इस एक वक्त पर IMF को गुड बाय कह दिया। ये था असल हंसना, ये थी असल मुस्कुराहट, ये थी चेहरे की रौनक कि आपने उस IMF को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। जो हमारे सर पर एक अजाब था, हमारे सर पर एक तलवार लटकी हुई थी कि हम ज़ाहिर है एक ऐसी कौम है जो मुसलसल कर्ज़े लेकर अपना सिस्टम चला रहे हैं और कर्ज़े लेकर इस कौम को पाल रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जब उससे जान छुड़ाई तो फिर वो मुस्कुराए। ऐसा लीडर है नवाज शरीफ। मेरे ख्याल में समझ आ जी होगी। सूरत-ए-हाल वही है। नवाज शरीफ को पता है कि रिकॉर्ड मुद्दत में आवाम को रिलीफ देना है, मुल्क को बहरानों से निकालना है, मईशत को ठीक करना है, इमरान खान के पैदा किए गए बगाड़ ख़त्म करने हैं। इसलिए जब एक साल गुजर जाएगा या फिर जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको नवाज शरीफ फितरी तौर पर खुश नज़र आएगा। एक बार फिर मुखालफिन को बताता चलो कि नवाज शरीफ की सियासत में ये वक्त आ गया है कि वो फैसले करता है। कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन वज़ीर आला बनेगा, इसके फ़ैसले अब नवाज शरीफ करता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को देखें तो कल वो जब असम्बली में तकरीर कर रहे थे, अभी उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ नहीं उठाया था, आज वो हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने से कबल ही चीनी सदर की मुबारकबाद आ गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे चाइना इंतज़ार कर रहा था कि नून लीग की हुकूमत आए और हम एज आ स्टेट शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुबारकबाद दे। सफारती मामलात में ये गैर मामूली पेशरफ चीन फौरी तौर पर मुबारकबाद दे रहा है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं और चाइना हमारी मदद करने के लिए, इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। मिडल ईस्ट, अरब, पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की बनाई गई खुसूसी सरमायाकारी जो कौंसल है, वो मेरे ख्याल में उसका तसलसल शहबाज शरीफ ही थे। तो शहबाज साहब आगे हैं तो अब उसका तसलसल होगा। चीन की मुबारकबाद आई तो यूथियों की चीखें निकल गई। आइंदा चंद दिनों में शहबाज शरीफ को दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं की मुबारकबादें आएंगी, फ़ोन आएंगे और यूथिये जो है उनका रोना पिटना लगा रहेगा।
دوستو یہ خالی چین نہیں، امریکہ کے صدر کی طرف بھی مبارکباد جو ہے وہ شہباز صاحب کو آئی ہے، اور اس طرح دوسرے کچھ ممالک سے جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور یہ سلسلہ نکلے گا، دوبارہ سے پھر لوگ ساتھ جڑتے جائیں گے، دوبارہ سے پھر لوگ آگے بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ تو صرف ہم پی ٹی آئی کے رویے کو دیکھیں تو اسمبلی میں جب عمر ایوب تقریر کر رہا تھا تو اس نے حکومتی بینچوں پر بیٹھے لوگوں کو دھمکیاں دی۔ عمر ایوب نے کہا کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے افراد کو 4 گولیاں ماری جائیں تو ان کو سمجھ آئے۔ دوستو یہ جو رویہ ہے نا گولیاں مارنے والا، یہ پی ٹی آئی لے کر آئی ہے، اور میرے خیال میں جو پی ٹی آئی لے کر آئی ہے اس رویے سے ہمیں جان چھڑانی ہے، اس رویے سے ہمیں بچنا ہے، گولیاں مارنے سے، تباہ کرنے سے، برباد کرنے سے، روکنے سے، جلانے سے۔ یہ جو اس وقت گھس چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر، چاہے اس کے وہ لیڈر عمران خان صاحب ہوں یا پھر اس کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب ہوں، ان کے جو یہ رویے ہیں نا تشدد والے، وہ ملک کو اس نہج پر لے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو وہ رویے ٹھیک ہونے چاہیے، ورنہ اس ملک کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر اندازہ کریں کہ یہ رویہ یہ وہی رویہ ہے جس نے 9 مئی کیا تھا، اور اگر 9 مئی میں ان کو سزائیں دی جاتی تو یہ اتنا حوصلہ ان کا نہ بڑھتا۔ اب تک سزائیں نہ دے کر حوصلہ بڑھایا، اب یہ مزید بدماشی پر اتر آئے ہیں، اب یہ مزید بدماشی کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو اس وقت سزائیں نہیں دی۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ کام نون لیگ کی حکومت کرے گی۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے گئے، سزائیں ضرور دیں گے، بے گناہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جو ملوث ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی میں جب سزائیں ہوں گی تب پی ٹی آئی کے کئی ارکان بھی نااہل ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اسمبلی میں موجود ہیں وہ 9 مئی میں شامل ہیں۔ یہ ایک مت ہے، سزائیں ان کو پہلے ملنی چاہیے تھی، لیکن خیر اب سزائیں نہیں ملی، تو اب جب یہ مکمل ہوگا 9 مئی کی جو چل رہے ہیں کیسز، تو ان میں جب ان کو سزائیں ہوں گی تو پھر اگر ایسے لوگوں کو جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کے 9 مئی میں کیسز ہیں، 9 مئی میں ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، تو پھر ان کو جو سزائیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے ان کو اپنی جو اسمبلی کی نشستیں ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیا؟ میری اور آپ کی وش ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ہی پاکستان آگے جائے گا، ورنہ پاکستان کو آگے یہ جو یوتھیے بریگیڈ ہے، یوتھیے قوم ہے، وہ آپ اس بات کو تو آپ بھول جائیں کہ وہ پاکستان کو چلنے دیں۔ دیکھیں بار بار ایک بات کی جاتی ہے، عمران خان کی کامیابی اس میں ہے کہ ملک کے باقی تمام سیاستدان ناکام ہو جائیں، اور اگر تمام سیاستدان ناکام ہو جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ عمران خان کامیاب ہو جائے گا، اور اسی میں عمران خان کی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کو ایسے کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا، عمران خان ایسے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس طرح سے سیاستدان کامیاب ہونے لگے تو پھر تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف آج اٹھائیں گے، اور حلف جیسے ہی حلف اٹھائیں گے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یا تو وہ گوادر کی طرف نکل جائیں گے، جو کہ گوادر میں اس وقت ایک بارشوں کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے اس کو جا کر دیکھیں گے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ افغانستان کا دورہ کریں گے یا پھر چائنا کا دورہ کریں گے، لیکن پہلے دن سے کام شروع کریں گے، یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی صحت کے مسائل ضرور ہیں، لیکن وہ اپنی صحت کے مسائل کو کبھی اپنے کام پر ہیوی نہیں ہونے دیتے۔ تو جیسے ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے تو وہ جت جائیں گے۔ پاکستان کے عوام کی خدمت میں پہلا مہینہ جو رمضان شریف کا آ رہا ہے، ان کو اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ رمضان میں ہر گھر میں ان کو ان کی دہلیز پر لوگوں کو پہچانا ہے، اور پہلا جو کوشش ہے وہ معیشت کی بہتری ہے۔ تو اس کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سر جوڑ کر معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پوری دنیا میں وہ گھومیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، جہاں سے ان کو انویسٹمنٹ ملیں گے وہ لے کے آئیں گے، کیونکہ دیکھیں قرضہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی ملک کی اکانومی کا حل نہیں ہے، حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ، کہ لوگ آئیں آپ کے پاس انویسٹ کریں، آپ کے ملک میں انویسٹ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ ملک چلے آگے۔ تو میرے خیال میں آپ کو آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں گھومتے نظر آ رہے ہیں، اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت کی اپوزیشن کو بھی ہدایت دے، جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کا رویہ
پاکستانی ہونے کے طرح ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا رویہ ایسے ہو جسے وہ کسی دشمن ملک سے تعلق ہو، اور وہ ان کے چہرے میں جو آنکھوں میں آگ نکل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی سمجھائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کریں، اور جو یہ ویلوگ ہے اس کو گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔